انہوں نے پوچھا کہ وضو کے دوران گردن کا مسح کرنا، اب ساری کتابیں پڑھ لیں، بخاری، مسلم، سنن نبی داود پڑھ لیں، جامع ترمذی کی کتاب پڑھ لیں، حدیث کے کتاب الوضو پڑھ لیں، ابواب پڑھ لیں، کسی ایک حدیث میں گردن کا مسح جو کرتے ہیں نا وضو کے دوران، کسی حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ سر پہ مسح کرتے وقت گردن کا مسح کرنا یہ ناجائز ہے، کسی حدیث کی کتاب میں موجود نہیں ہے، بخاری میں موجود نہیں، مسلم میں موجود نہیں، ابن ماجہ، ابو داؤد، نسائی، ترمذی کے اندر موجود نہیں، بیک جمش انہوں نے انکار کر دیا۔ میں ایک بات اکثر جو ہے وہ مشورہ دیا کرتا ہوں کہ اگر آپ کے علم میں کوئی بات نہ ہو، آپ کو کسی چیز کا علم نہ ہو، تو یہ نہ کہا کریں کہ یہ ہے ہی نہیں ہے، یہ ہوتا ہے لیکن آپ کے یا میرے علم میں ممکن ہے وہ بات نہ ہو۔ تو یہاں پر میں آپ کو بخاری شریف کا حوالہ بھی دوں گا اور تسلی بخش جواب آپ کو دوں گا، لیکن اس سے پہلے آپ یہ ایک اور گفتگو سماعت کریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مسح کرتے اپنے ماتھے سے، یہاں سے جہاں بالوں کا آغاز ہے، سر کا آغاز ہے، یہاں سے شروع کرتے گردن تک، گدی تک لے کے جاتے، اور پھر وہاں سے واپس یہاں تک لاتے، شہادت کی انگلی کو کانوں کے اندر، انگوٹھے سے کانوں سے باہر، یہ مسح ہو جاتا۔ یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ثابت ہے۔ جب حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے موجود ہے، اور ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ کی التلخیص الحبیر کے اندر یہ حدیث موجود ہے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، من توضأ ومسح بیدیہ علی عنقہ، جس آدمی نے وضو کیا اور پھر اپنے ہاتھوں سے اپنی گردن کا مسح کیا، وقی الغلہ یوم القیامہ، قیامت کے دن اللہ اس کی گردن کو جہنم کے طوق سے محفوظ فرما لیں گے۔ یہاں پر میں آپ کے سامنے یہ عرض کر دینا چاہتا ہوں کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو سر کا مسح کیا جاتا ہے اور اس کے ساتھ گردن کا مسح اور کانوں کا مسح، یہ ائمہ احناف کے نزدیک اس کو مستحب کہا جاتا ہے، فرض یا واجب کا درجہ نہیں دیا جاتا۔ لیکن پھر بھی تسلی کے لیے جو بات آپ نے کی ہے کہ حدیث کی کسی کتاب کے اندر اس کا ثبوت موجود نہیں ہے، یہ آپ کتاب الوضو بخاری شریف کے اندر آپ کھول کے دیکھیں، وہاں پر حضرت عبداللہ ابن زید رضی اللہ تعالی عنہ سے حضرت عمر ابن یحییٰ کے دادا نے پوچھا تھا کہ کیا آپ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کی کیفیت کو ہمارے سامنے بیان کر سکتے ہیں، اس کو بتا سکتے ہیں؟ تو عبداللہ ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نعم، کیوں نہیں، میں آپ کو بتاتا ہوں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طریقہ سے وضو فرمایا تھا۔ آپ نے پانی منگوایا اور پانی منگوانے کے بعد آپ نے حسب ترتیب وضو فرمایا۔ اس وضو فرمانے کے دوران چونکہ جو آپ کا موضوع آپ نے بیان کیا ہے، جو گفتگو آپ نے کی ہے کہ کسی حدیث میں یہ ذکر موجود نہیں ہے، تو آپ کی تسلی کے لیے میں یہ بخاری شریف کے اندر حضرت عبداللہ ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو وضو کر کے بتایا حضرت عمر ابن یحییٰ کے دادا کو، اس کی وضاحت آپ کے سامنے کر رہا ہوں۔ آپ نے سر کے مسح کے حوالے سے فرمایا کہ ثم مسح راسہ بیدیہ، پھر اپنے ہاتھوں کے ساتھ آپ نے اپنے سر کا مسح فرمایا، فاقبل بہما وادبرا، آپ ان کو آگے کی طرف لے کے آئے، وادبرا، اور ان کو پیچھے کی طرف لے کے گئے، بدأ بمقدم راس سے ہی، اپنے سر کے اگلے حصے سے، یہاں یعنی جہاں سے بال شروع ہوتے تھے وہاں سے بدأ، آپ نے اس کی ابتدا فرمائی، حتی ذہب بہما الی کفاہ، یہاں تک کہ آپ ذہب بہما، آپ ان دونوں ہاتھوں کو لے کے گئے الی کفاہ، اپنی گدی تک، یعنی اپنے جو ہے وہ گردن کی انتہا تک، پیچھے تک جو ہے وہ آپ اپنی ان ہاتھوں کو لے کے گئے، اور آپ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کی کیفیت کو وہاں پر حضرت عمر ابن یحییٰ کے دادا کے سامنے بیان فرمایا۔ بخاری شریف نے اس کو بخاری شریف کے اندر نقل فرمایا۔ آپ کے بقول کانوں کا مسح بھی نہیں کرنا چاہیے، لیکن اس حوالے سے یہ میرے سامنے ترمذی شریف کی کتاب موجود ہے، اور کہ ابواب الطہارت کے اندر صاحب ترمذی نے باب مسح الاذنین ظاہرہما و باطنہما، کانوں کے باہر اور اندر کا مسح، یعنی کانوں کے اندر جو مسح کیا جاتا ہے، پھر باہر سے جو ان کا مسح کیا جاتا ہے، یہ پورا باب صاحب ترمذی نے جو ہے وہ باندھا ہے۔ پھر اس کے بعد دوسرا اس کے بعد جو باب ہے، باب ما جاء ان الاذنین من الراس، کہ کان سر کے حکم میں ہیں، یہ صاحب ترمذی نے باقاعدہ طور پر اس باب کو باندھا ہے۔ یہاں پر ذہن کے اندر رکھیں کہ فضائل اعمال کے اندر ضعیف حدیث کا بھی ایک بڑا مقام ہے۔
چہ جائے کہ یہ جو احادیث میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہیں یہ صحیح احادیث مبارکہ ہیں، اور ان کے حوالے سے یہ کہہ دینا کہ بخاری کسی کتاب کے اندر حدیث کے اندر یہ موجود نہیں ہے، خدا کے لیے ہاتھ جوڑ کے میں آپ کے سامنے عرض کروں گا کہ اپنا یہ عقیدہ جو آپ نے ریت کی دیواروں پہ قائم کر کے رکھا ہے، جس عقیدے کی بنیاد پہ آپ نے جو ہے وہ ایک چھوٹا سا گروہ جو ہے وہ دنیا کے اندر تیار کر لیا ہے، لیکن باقی امت مسلمہ کے اندر ایسی چیزیں بیان کر کے کہ جن کا آپ کو علم نہیں ہوتا، آپ بیک جنبش ان کا انکار نہ کر دیا کریں۔